الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الشفاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين کوئی تیجیا میرے آقا کوئی تیجیا نظر آوے تے ویکھا کوئی تیجیا نظر آوے تے ویکھا کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا کوئی تیجیا اور کوئی سورج سڑیا کھجورا اگاوے تے ویکھا سڑیا کھجورا اگاوے تے ویکھا کوئی تیجیا اور کوئی اونگتا جو کوئی پتھران کل میں پڑھاوے تے ویکھا کوئی پتھران کل میں پڑھاوے تے ویکھا کوئی تیجیا اور یتیمانا والی غریبانا حامی یتیمانا والی
اللہ کریم دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی صفت و ثنا تو بعد آج دی خالصتا مذہبی روحانی محفل ولادت روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام دنال خانقاہ حمیدیہ رانجہ چوک دے اندر انعقاد پذیر میر محفل روح محفل پربردہ آغوش ولایت پیر طریقت رابر راہ شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ قبلہ حافظ ضیاء الحق حمیدی صاحب لازالت شمس و فیضی و ملتان اللہ و بطول حیاتی محترم و مکرم صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد ضیاء صاحب زیدہ مجدو کو مولالی احمد ضیاء صاحب زیدہ مجدو کو مولالی سید اوسن جمیع علماء کرام جنہاں اللہ نے دین دنیا دی عزتاں نال نوازیا اور پیر سیال دے کرم نال بھی نوازیا میں وقت اپنے دامن میں خصوص رکھتا ہوتا کہ سارے دے نام ذکر کرنا اپنے واسطے باعث سعادت سمجھنا اسی سارے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے پاک نبی دا پاک ذکر کرن دی توفیق نصیب فرمائی تسی میں میلاد شریف دی محفل اندر جمع میں تو علیہ سامنے قرآن حکیم دی اس حوالہ نال مشہور و معروف آیت طیبہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اسی میلاد شریف دی محفل اندر آیا علماء جانتے نے میلاد لفظ ولادت تو نکلے آئے جس کا معنی ہے پیدا ہونا بولو کی معنی ہے پیدا ہونا میری ساری گفتگو علماء و مشاہد دی بارگاہ بطور سبب کے بازیر طالب علم میرے واسطے بڑے بڑے لفظ میرے محترم نقیب محفل نے استعمال فرمائے ناندہ اس نے ذان نے اللہ تعالیٰ ارادے اس نے ذان نے صدقے میں بڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم نال بنائے تسی میں مل کے حضور کا ذکر کرنا میں سبق سے یاد ہویا علماء حوصلہ افزائی کرن گے کمی کمزوری ہوئے گی اصلاح کرن گے میں عرض کر رہا میلاد لفظ ولادت تو نکلیا جس کا معنی ہے پیدا ہونا کی معنی ہے پیدا ہونا دنیا تے آنا جلوہ گری ہونا ولادت ہونا تشریف آوری ہونا اس کا مفہوم میں بڑھ گیا کہ میلاد شریف دی محفل سجا کے اسی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت مبارک دیاں پیدائش مبارک دیاں شانہ عزتاں سن سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ دنیا اندر آئے نے بڑے بڑے شانہ والے آئے نے لیکن جس عزت نال جس شان نال جس مقار نال اور جتنے اعزاز نال تو آتے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے آپ دی جلوہ کری ہوئی ہے آپ دا میلاد پاک ہویا ہے اتنی عزت نال اتنے شان نال اتنے اعزاز نال نہ کوئی پہلے دنیا اندر آیا ہے نہ اتنے اعزاز نال کوئی قیامت تک دنیا اندر آئے گا اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتاں عظمتاں شانہ اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں امام قسطلانی فرماتے ہیں جرب من فواسہ انہو امان فی ذالک العام کہ رسول اللہ دی عزتاں کا ذکر کرنا نبی پاک دی شانہ کا ذکر کرنا حضور دے اوصاف کمالات کی محفل سجانا سرکار دی عزتاں دی گل بات کرنا یہ اتنا برکت والا کام ہے آپ فرماتے ہیں بار بار تجربہ کر کے لے کے آئے تن بھرتی بھی ہے جگ بھرتی بھی ہے جتنے نبی پاک دیا عزتاں دا ذکر کیتا جاتا ہے حضور دیا شانہ سنیاں سنائیاں جانیاں نے اوتھے ایک دن نہیں پورا سال اللہ دا فضل بھی ہوتا ہے اللہ دیا رحمتاں بھی ہوتی ہے اس حوالہ نال خانقاہ حمیدیہ ساڈے واسطے متبرک اس واسطے بھی ہے کہ اتنے آگے
اسی اپنے کریم آقا دا ذکر خیر سنا رہے ہیں محقق علی الاطلاق ادائے رسول فی الہند حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء تے جانتے مجمع وچ جڑے بندے نہ جانتے ہو کہ کون حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور انہاں دا اعتراف ذہن نشین کر لیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ وقت سکندر انسان نے جنہاں ستیاں پہ نہیں جاگدیاں پیاں جس ویلے دل گھبراتا ہے مدینے دے ماہی دا جاگدے دیدار نصیب ہوتا آپ کی ساری زندگی جس بندے جاگدے حضور دا دیدار ہوتا ہوئے نمازی اسی کے کوئی نہ روزے رکھتا اسی کے کوئی نہ تلاوت کرتا اسی کے کوئی نہ یہ سارے چنگے کام ہونے دے باوجود ساری زندگی قالا رسول اللہ درس دے کے گزاری صوم و صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں گزاری آپ فرماتے ہیں یہ سارے چنگے عمل ہیں پر میں انہاں وچوں یقین دے بھی اے مان نہیں کہ قیامت والے دن میری شفاعت کی سند بن سکتا ہے میری بخشش کا ضامن بن سکتا ہے ہاں ایک میرا عمل یہ ہو جائے گا جس سے میں مان بھی ہے ناز بھی ہے قیامت والے دن یوم محشر اے میری شفاعت کی سند بھی ہوئے گا میری بخشش کا ضامن بھی ہوئے گا اور وہ میرا عمل یہ ہے میں ہر سال کملی والے آقا دے ذکر دی محفل سجایا آج اسی صرف آل پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا وبا کا شکار ہے دیوبندی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب جس کتاب کے نام دے مانا ہے کہ رسول اللہ دے ذکر دیاں کشفاواں گلی گلی پھیلا دے مقدمہ اندر لکھتے ہیں میں کتاب کیوں لکھی کہ ساڈے علاقے انڈیا ٹھانا بھون دے ایریے طاعون دا مرض پھیل گیا لوگ کثرت نال اس مرض نال مرنا شروع ہوئے جو آج ایک وبا کرونا دے نام نال معروف ہے لوگ جگہ زیادہ مرے کہتے میں خیال آیا رسول اللہ دے ذکر دی کتاب لکھیے اللہ اپنے نبی دے ذکر دیا برکتہ نال شفا عطا فرمائے اے سوچ کے میں ایک کتاب لکھی یہ کتاب مکمل ہوئی ہوتے رب نے مرضاں دور فرما چھوڑی اگے کی کہتے کہتے ہن میرا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے یقین ہے اس گل تے پختہ ایمان ہے جیڑا بندہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عزتاں دا حضور دیاں شاناں دا حضور دے اوصاف دا ذکر کرے گا سنے گا سنائے گا اللہ اس کو دل دیاں بیماریاں کو دی شفا عطا فرمائے گا عام ظاہری مرضاں کو دی شفا عطا فرمائے گا یہی وجہ ہے کرونا دے شدت دے وار دے دن اندر علماء نے مشائخ نے نبی پاک تے درود پڑھنا سمجھایا اور سکھایا کہ رسول اللہ دیا ذکر کر کیتا جائے تنہائیاں اندر قبلی والے آقا یاد کیتا جائے اللہ ساریاں مرزم دور فرما دے گے جو آیت کریمہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں اللہ کریم نے ساڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عزتاں دا مالک بنایا ان گنت صفتاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اتنیاں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے اتنی صفتاں نے گری نہیں سکتیاں حساب میں نہیں آ سکتیاں انہاں بے شمار صفتاں وچوں بے حساب عزتاں وچوں ایک شان یہ بھی ہے ساڈے آقا سارے جہاناں واسطے اللہ دی رحمت بن گیا بولا کی بن گیا ہے اللہ دی شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ سنی میلاد اگر نہ منائیں اور حضور کا ذکر نہ کریں تو شاید اتنا چرچا نہ ہوئے اے بدعام واسطے کرتے یا مبارکہ واسطے کرتے اللہ دی عزت دی قسم ہے اسا نہ بدھا رہے نہ ساڈے بدھائیاں بن سکتا نہ اسا نہ ہوئیے تے گھٹ سکتا اے او عزتاں والا ذکر ہے جس کو اللہ نے بارہ بار نہ لگا ذکر رکھتے سے پوا کے اے پہلے ہی عزت والا ہے پہلے ہی شان والا ہے پھر اسی کس نظریے نال کرتے ہیں جدا اے ذکر پہلے ہی اونچا ہے پہلے ہی شان والا ہے پہلے ہی عزت والا ہے پہلے ہی بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ ہے اسی کی سوچ کے کرتے ہیں سادہ سوچ نظریہ عقیدت ایمان یقین کیے ساڈی سوچ کا محمد
ساڈا ایمان ساڈا یقین تے نظریہ وہی ہے یہ اج نہیں بنیا آج تو 1400 سال پہلے رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ اندر نبی نے صحابی نے امت کو دیتا کہ قیامت تک آنے والا رسول اللہ کا حق قرآن سوئے ما ان مدعت محمدا بمقالتی ولیکن مدعت مقالتی بے محمدی اسی کملی والے کا ذکر لجپال آتا نہیں ہے اس رضا کریم آتا دے اوصاف دے چرچے اس واسطے نہ کر دے کہ اے اچھے ہو جائیں اسی اس سوچ نہ کر دے اسی کملی والے دا پاک نہ لوانگے اللہ اپنے معروف دے نام دی برکت نال ساڑے منہ برکت والا بنا دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میری آقا دی دعا بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور دے چچا نے عرض کی یا رسول اللہ نے تہاڈی نام لکھی اجازت ہوے تے سناواں حضور نے سنن تو پہلے دعا دیتی فرمایا میرے چچا اللہ تیرے منہ سلامت رکھے جے دے نال تو نام پڑھن والا اس گل نے سمجھا دیتا قیامت تک کفن تو باہر بھی تے کفن وچ بھی شکلاں وہی سلامت رہندیاں جڑیاں کملی والے دا ذکر کر رہے اور عملی طور تے بھی اگر کسے دیکھنا ہوئے تے تھوڑا جہا پیچھے اگر نظر دوڑائیے غازی الدین شہید کا چہرہ ہوئے غازی عامر عبدالرحمن چیمہ کا چہرہ ہوئے غازی ممتاز قادری کا چہرہ ہوئے میرے پیر سیاہ کا چہرہ ہوئے حضرت خواجہ حمید الدین قاسمی کا چہرہ ہوئے تاج تارے کولڈا کا چہرہ ہوئے خاتم رسمی کا چہرہ ہوئے دنیا نے سمجھا گیا کار ذکر مدینے والے دا تے وچ بھلائی تیری کار ذکر مدینے والے دا تے وچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا میں تو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی میں عرض کر گیا جس شان نال ساڈے آقا آئے اس شان نال نہ کوئی پہلے آیا نہ قیامت دا کوئی اور کی شان ہے تمام سیرت نگار کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی جان میں بیان فرمایا آپ فرمانے ہیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارکہ ہوئی ساڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جلوہ گر ہوئے رات گزر گئی ہے صبح سحری دا وقت ہو گیا جس تسی میں اپنی زبان میں کہنے ہیں نور پیر دا ویلا ہو گیا بھائی صاحبہ فرمانی ہے میں جگنوٹی کیفیت اندر او کیفیت ہوتی ہے جدے بچ نہ بندہ پورا ستا پہ ہوئے نہ پورا جاگدہ ہوئے سون اور جاگرن دی درمیانی کیفیت اندر آپ فرمانی ہے میں دیکھیا میرے کمرے اندر ترے عورتاں بڑے لمبے لمبے قد والیاں ہیں بڑیاں حسن و جمال والیاں نے دیکھ کے لگتا ہے قبیلہ بنو عبد مناف دیا عورتاں نے ہونا پیچھے میں اور بھی عورتاں دور تک نظر آ رہی ہیں میں دسیا جا رہا اے آمنہ سلام اللہ علیہ انہاں وچ ساریاں تو اگے آن والی ساری نسل انسانی دی ماں حضرت حوا علیہ السلام نے نال فرعون دی مومنہ بیوی جناب آسیہ نے نال حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی پاک ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے اتنا پچھے جیڑیاں عورتاں نے جنت دیاں حوراں نے کائنات دیاں عزت والیاں عورتاں حوراں دا جلوس لے کے تیرے لال محمد عربی دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں میرے آقا دی ولادت نہیں ہوئی جہان خوشیاں منا
صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت تو پہلے بشارتاں بھی دتیاں جا رہی ہیں مائی صاحبہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ آپ بیان فرماندیاں نے لوگوں حضرت عبداللہ دے وصال تو بعد غماں دے پہاڑ میرے والا آئے کئی فکر آئیاں نے ایک غم میں عبداللہ جیسا با حیا با کردار حسن و جمال دا پیکر خامن سرتاج داغے مبارکت دے گی پھر عرب دے گئے گزرے معاشرے اندر پہاڑ جیسی لمبی زندگی ہنگریاں گزارنی پڑے گی میں امید نارا اگر میرے گھر بچی پیدا ہو گئی بعض قبیلے بچیاں قتل کر دیں دن بعض زندہ دفنا دیں دن اگر میری بچی بچ بھی گئی بغیر خامن تو یتیم بچی پالنا میرے واسطے کتنا بڑا مسئلہ ہوئے گا مائی صاحبہ کہنی ہیں لوگوں ایتے جہان دے عالم میرے دل اندر آئے نے اوتے جیوں وقت گزر رہا میری آقا پاندہ اللہ دے نبی آرے کدی حضرت آدم آرے کدی حضرت نوح آرے آپ فرمانی میں دیکھے ایک بندہ بھگرے آلیا والا والا گندمی رنگ والا درمیان نکل والا اتنا سونا بندہ میں پہلے زندگی اندر ناوے گیا میں دسیا گیا ہے آمینہ سلام اللہ رہا کہ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبی نبال سلام آپ کے کہہ کی رہے حلی اللہ کے یا آمینہ تو انہا کے حمل تے بے سید حاضر الامہ اے آمینہ غم نہ کریا کر تن خوش خبری ہوئے تن مبارک ہوئے اللہ تن سمت کا سزا پتر دے گا او آن والا ہے جدے آن لال میرے تیرے ہی نہیں رب جہان دیا ماما دے پیر جنت بنا دے آج افسوس اس گل دا اسی صرف میلاد مناندے ہیں رسول اللہ دا کردار نہ اپنانا چاہتے نعرے تے مارتے ہیں لیکن عملی طور تے حضور کی سنت نہ اپنانا چاہتے ہیں جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے آئے بالعموم ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے خاص کر کے نسل انسانی واسطے ساڈے آقا اللہ دی رحمت بن کے یہ بندے دیاں قتل کرن لگی نام کرتے ایک صحابی مسجد نبوی اندر چل رہا پورا پیر بھی نہیں لاندا دوسرا سوال کر رہا بھائی پورا پیر کیوں نہیں لا کے چل رہا جواب ملتا ڈر لگتا پیر تلے کیڑی نہ آ کے بھی دھی جاوے جڑے بچیاں زندہ دفنان لگیاں نہیں ڈرتے کیڑی گدن تو ڈرن لگ پے اے تقدیریاں آمنہ دیکھ لال دے میلاد نال جڑے ماما منڈیاں اندر بیچتے ماما دے پیر جنت سمجھدے پے اے رسول اللہ دے میلاد دی بہار ہے جڑے باپ نوکر بنا لیندے سگیاں بہناں نال ظلم نکاح کرتے وراثت غیر والا چلی جائے آج اگر وہ اپنے کردار بدل گئے اور کسی دی بچی گود لے کے پالنا چاہتے کہ یتیم بچی میں پالنا رسول اللہ دی حدیث سے غافل الیتیم میں بانا حاقضا یوم القیامت او کما قال فرمائے یتیم پالن والا تے میں قیامت والے دن رل کے آواں گے جو دو انگلیاں رل گئی آج میلاد تے جھڑیاں تھوڑیاں بھی لگ گئیاں تے اپنے پیسے بچا کے ایک یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ خدا دی کرم قسم کملی والے آقا دا کرم بھی مل جائے میلاد کی برکت آپ کی جگہ تے اسی تے آپ نے ہر عمل نہ لوگاں دے دل توڑ دے لوگاں دے دل دکھانے ہیں کملی والے آقا دل جوڑن واسطے دل جوئی واسطے آئے یہ حدیث طیبہ عموماً تسی سنی موبائل تے بھی دائیں بائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عقل جرسیم نمے نمے آگئے نا ازواج مطہرات کا نام لینا بھی لوگا واسطے بوجھ بن گیا رسول اللہ دے صحابہ کا نام لینا بھی اپنے واسطے بڑی مشکل نہ اوکھا ہو کے انہوں نے حلق میں جو نعرہ تحقیق نکلدا حالانکہ صحابہ والے بیت کا احسان سارے تک دین پہنچیا کہ انہوں نے رسالت نہ پہنچیا مائی صاحبہ بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے اندر قیام فرمایا نبی پاک بڑے خوش آئے حضور نے فرمایا عائشہ مانگ جو منگے گی ملے گا میں جدہ حضور دی ایک طبیعت ایک دریائے رحمت جوش اندر میں گیا اگر دنیا دار عورت ہویا دنیا منگیا مال منگیا سونا منگیا اللہ دی عزت دی قسم ہے مالک نے جہاں دیا کائنات
دنیا دار نہیں مال نہیں منگنی عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے منگن کو پہلے اپنے ابا جان نال مشورہ کر لو جناب صدیق اکبر کو اجازت لے کے آیا باپ دنیا دار ہویا باغا دا طالب ہویا دنیا دے تالا تو مزا دا طالب ہویا منگ لویا اے بیٹی میرے واسطے حکومت مانگ میرے واسطے جائیداد مانگ نہیں نہیں خدا کی عزت کی قسم ہے صدیق رسول اللہ دا او یار ہے جس نے ساری کائنات مصطفیٰ کو بال چھوڑی کی فرمایا میں بیٹی اگر رسول اللہ یہ فرمائے اتنا دریائے رحمت جو شندر پھر جا کے عرض کرو یا رسول اللہ اللہ پاک نے میراج دیا عزتاً اور نوازیا کعبہ کو سید دیا قربتاں نصیب ہویا اوہا الہ عبد کی اوہا او جڑیاں جو بھی گلہ کی دیا انہا رازہ میں جو ایک راز بیان انہا رازہ میں جو ایک راز بیان کر رہے مائی صاحبہ واپس آئی ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے مانگنا جو بھی ملے گا فرمایا ہاں عائشہ جو بھی مانگ ملے گا اس نے خواہش کا اظہار کیتا یا رسول اللہ پھر انہا روزہ میں جو اعتراض میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے رب نے میں فرمایا جیڑا بندہ کسی کا ٹوٹے ہویا دل جوڑ دے گا اس کی بخشش پکی ہو گئی اس کی بخشش واپس آئی ہے جناب صدیق اکبر میں مسکرا کے کہ جنت آسان ہو گئی ہے دو کھجوراں گوا کے بھی دل جوڑیا جا سکتا مسکرا کے گل کر کے بھی دل جوڑیا جا سکتا تے دل جوڑنا بخشش پکی ہو گئی محرم راز نبوت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اولا سیدنا صدیق اکبر اکا میں جو آنسو آگے آپ نے فرمایا بیٹی میں اس کو موڑ دیکھ رہی ہیں محبوس دیکھنا اگر دل جوڑن دے اب اتنا راضی ہوتا ہے پھر دل توڑن دے رب ناراض ہوتا اسی کدی سوچیا اسی سے اپنے ہر عمل میں لوگوں دا دل توڑ دے ساڈے علاقے رواج شاید اتنے بھی ہوئے بچی رخصت کرتے جڑے بندے جس ویلے بیٹی دی شادی کرتے جتنا جہیز دے سارے محلے دیاں بچیاں بلا کے بکھان دے ادھر بھی بکھان دے بکھان دے کیا ہوئی بکھان دے ایک بندہ حضور دی بارگاہ جائے آکے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا گھوم گیا اگے روایت دیتا ہوں اس سے حضور نے خود اس نے جواب دیتا یا مجلس میں بیٹھا کوئی صحابی ویک کے آیا کہ ان کا بچہ کتنے اس دسیا بھئی یا رسول اللہ فلان جگہ تے کھیل رہا فلان باغ گراؤنڈ کے ملاٹ کھیل رہے ہوتے اس نے دسیا بھی وہ بیٹے نے میرے واسطے واپس دوڑیا تے فرمایا اس نے بلا لے آیا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر اتنے جاوے نا جتے تیرے بیٹا ہے اپنے بیٹے بیٹا کہہ کے نہیں بلانا بولو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا محفل میلاد اندر آئے دعوت فکر دے رہے ہیں جو سن سیدی ضیاء العمر میں سکھائے میرے استاد المکرم نے سمجھایا آپ عمر کے بلا استاد جی دیا تقاریر سنتے ہو ساڑھی گفتگو دے استادہ دے پکائے اور نماز ہوندے لیکن برکت واسطے پیش کر رہے ہیں میں عرض کر رہے ہیں حضور نے فرمایا بیٹا کہہ کے بولو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا جو کچھ ہوتا نہ رکھی نا زید عمر بکر جو بھی نہ ہے نہ لے کے بلانا عرض کر رہا یا رسول اللہ میرا نسبی پتر ہے میرا خود ہے میرے بیٹا ہے بیٹا کہہ کے کیوں نہیں بلانا میرے آقا نے فرمایا تیرا حق اللہ پتر نہیں ہوئے گا اور بچے بھی کھیل رہے ہوگے تو اپنے بیٹے کافی دیر دا نہیں ملیا تیرا بیٹا گم گیا یا تم گم گیا بچہ تیرے دل میں بچے واسطے بلا دی محبت ہوئے گی یا تم بیٹا آکے گا بلا کا پیار ہوئے گا نظر دی چاشنی ہوئے گی تو بڑے پیار نار اپنے پتر نو پتر کہہ کے بنا کے سینے نال ڈالے گا ہو سکتا ہے یتیم بچہ بھی ہوئے ہوتا دل ٹوٹے آج میرا باپ زندہ ہوتا میں نہیں پیار نار سینے نال اسی کبھی سوچیا سارے محلے دنیا بچیاں بولا کے جہیز میں کھان لگے ہیں کہتے ہیں یتیم بچیاں بھی اس جڑیاں سوچتی ہیں اس کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا میں بھی یہی عزت اور رخصت کرتا تھا او دے اندر او بچیاں بھی ہوئی ہیں غریب مزدوراں دیاں
جنہ دے بڑے باپ ساری زندگی مزدوری کر دے گئے ہاتھ کمروں دے آگے بچیاں دے باپ جٹے ہو گئے جہیز دی لعنت نہیں بن سکی اس واسطے نکاح جے نہیں ہوئے اور اسی سارے بلا کے شام تک بھی کھانے آئے بچی چار پائیاں دنیا اے سونا دیتا اے فلاشن دیتی ہے اسی دل توڑ دے آگے نہ توڑ دے آئندہ تو اپنے نال وعدہ کر دے آگے کسی یتیم کا دل نہیں توڑ کسی غریب کا دل نہیں توڑا گے صرف کملی والے آقا دی سنت سمجھ کے نہیں توڑا گے تو رسول اللہ دی سنت سمجھ کے اے عمل چھوڑ دے کملی والے آقا دی سنت سمجھ کے غریب بنا یتیم بنا پیار کرنے والا بڑا وقت ایک بتی بھی میلاد دی بنے دے اگر لگ گئی اللہ دی عزت دی قسم مر جائے گا اسی قبر اندر جاواں گے قبر اندھیری ہوے گی کردار مصطفیٰ دے کردار ورگا بنا کے جا پنیرے دی بنتی اللہ اندھیری قبر دا چانن بنا دے میرے آقا ہو جی رحمت بڑھ کے آئے اپنا آیا تھا بھی خیر لے گیا بیگانہ آیا تھا بھی خیر لے گیا جو آیا مصطفیٰ دی رحمت نارا کا جوریاں بھر کے لے گیا حلیمہ سادیہ دا اسی نام سنیا قبیلہ بن ساتیاں جھوپڑیاں جو آئیے مکہ اس واسطے آئیے کسے دا بچہ لے آؤ دودھ پلان دی اجرت دار گھر دا آسان خرچ چل جائے گا گھر دے حالات بدل جائیں گے دوجیاں دائیاں نالو لیٹ مکہ پہنچیاں نے آپ کہہ دیا نے بڑیاں دروازیاں تو دائیاں بچے لے لے کچھ بندے میری غربت پہ کے انکار کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں حلیمہ تیرا پہلے اپنا پتر بھی ہے تیرے تو دنار تے وہ بھی نہیں رجدا دوجا بچہ کس طرح پالے گی کچھ میری غریبی بیک کے کچھ میری کمزوری بیک کے ہر کوئی انکار کر رہا مقدر میں چھک کے مصطفیٰ دیا قدمہ اندر لے آیا آپ حرم کعبہ اندر آئیں میرے سیدی سیاہ و جمعت علیہ رحمت نقل فرمایا دائیاں بات نہیں دے کے کہہ رہے ہیں حلیمہ ایک دن تیرا انتظار کرنا اگر تک کسی بچہ دیتا نام بڑا دمانیاں نام دیتا تے اسی انتظار کرنا آپ حرم کعبہ اندر آئیں اتنی دیر تک جناب عبدالمطلب نبی پاک نے داتا جان بھی حرم کعبہ اندر آئے آپ میں تو اللہ دے متولی نے جیلے باروں بندے انہوں نے رہائش دینا کھانا دینا جناب عبدالمطلب کر دینے بیت اللہ دیا چابیاں بھی آپ بولنے باہم گفتگو اندر نارم ہویا آن دی وجہ دسی آپ نے فرمایا حلیمہ ملنا یا نہ ملنا بات دی گالے اللہ نے میرے مرحوم پتر عبداللہ دے گھر آمینہ نے چانن نالو بھی سونا پتر آتا فرمایا سیدہ آمینہ دے دروازے دے حلیمہ سادیہ آئیاں نبی پاک کی خاتمہ جناب ام ایمن آپ نے اس کمرے اندر لے آئے جتے رسول اللہ آرام کر رہے آئے ہر بچہ بچپنے میں بڑا سونا لگتا حسن و جمال دا پیکر ہوتا بچے گلاب دا پھول ہوتے ہیں ہر کوئی سونا ہوتا ہے تیرا ہوئے محمد ہو دے حسن دا آدم کی ہوئے آسم چشتی نے حسین ترجمانی کی تھی آپ فرماتے ہیں کون آیا گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر عجب بہار آیاں جس کو حاصل کرتی خاطر بھیاں تو جگ بچ دہاں لیکن ساڑھے باز قدیم باز نقیب باز نات خان اللہ ماشاءاللہ جنہ دے اللہ دا فضل ہے یہ آساتذہ کی تربیت ہے
امت نو اس منے لے کے جا رہے جس ماحول میں نہ خود سے آواز نہ لینا پسند کر دے نہ مجمع لین دیں اگر کوئی بعض ماحول میں میں خود دیکھ لیا جناب ایک بہت بڑے نامور عالم دین تقریر کر رہے ہیں اور ساڑھے پاکستان دے ایک نامور خطیب میں نام نہ لے رہے ہیں صاحب فرماندے نام لینا غیبت بن جاندی اس واسطے نہ لے رہے ہیں گل سمجھا رہے ہیں کہ ماحول بن گیا او خطیب شان صحابہ بیان کرنے لگے نقیب نے انہیں پھر ڈیپ ٹریک کر دیتا چلو ہے ادھر مولا علی دا نام بے ادبی نام لینا نہیں چاہیے بولو نہیں لینا چاہیے بے ادبی نام ساڑھا دے ماحول میں ذات نافذانہ نقیبہ خطیبہ ہی بنا دیتا ساڑھی معاملے ناتا اللہ ماشاءاللہ جتے سٹیج کے ذمہ دار سربراہان موجود ہو یا مشائخ اور علماء موجود ہو وہ سٹیج چھوڑ کے باقی سٹیج محفوظ ہی نہیں رہ گئے جو کچھ آل سنت ایسا ایجا دے ہو رہا بلکہ ایسا نہیں میلاد کی منایا گیا اگر اصلا جنہ موبائل میں کی ہون اے میلاد منانا سن کی ناجائز رکھا جائے گا کہ چوکاں میں بچیاں بہا کے نال لائے جائے سونا آیا کہ سن کے گلیاں باز آتا یہ جیا میلاد منایا جائے یا ڈھول بگا کے منایا جائے یا چوکاں میں کعبہ شریف کا ماڈل لایا جائے گنبد خضرہ کا ماڈل لایا جائے نال فبارہ بنایا جائے لائٹاں لائیا جائے شام ہوئے تو سارے محلے دیا جوان بچیاں ہوتے آ کے تصویریں چھکن یہ جیا میلاد جائز وہ بنانا اللہ بھی گناہ گارے قرآن والا بھی گناہ گارے جتے دین دیا تاپا بات کی دیا جان رسول اللہ دین سکھان واسطے دنیا اللہ کا راہ دکھان والے بن گیا ہر شے اتنی جائز ہے جتنی دین اجازت دیتا بیت اللہ شریف کے کتنے چکر لائی تھی طواف ہوتا تے کوئی بندہ کہ میں 11 چکروں کا طواف کرنا تے طواف جتنی محبت نال بھی کرے اتنا ہی ہوئے گا فجر دے 2 فرض نے 2 ہی پڑھسی آکے اللہ نال بڑا پیارے 5 میں پڑھنے تے نماز اتنے ہی دین رکھنا چاہیے گا جتنا ہے اور یہ ذمہ داری ہے میرے جہاں طالب علماء دی بھی علماء دی بھی کہ عوام اہل سنت تک حقیقت پہنچائی جائے میں عرض یہ کر رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک ہویا سن حضور دا کردار بھی نہ اپنانا چاہیے نہ میں یہ عرض کر رہا کہ سارے ماحول ایک کے سٹیجاں دے بن گئے ناتخوان آپ کے مائی صاحبہ سیدہ خاتون جنت دا قبلہ جان دیں علماء جان دیں مشائخ نے لکھیا سیدہ خاتون جنت دا نام بغیر ضرورت دے نام لینا نہیں بے ادبی تے بازاری زبان میں کہا کہ فاطمہ 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 کس دا نام لے رہے ہیں اس دا نام لے رہے ہیں جیڑی یوم محشر میں آئے گی اعلان ہوئے گا نبی فرشتے بھی اکھا جھکا لو مصطفیٰ دی نور نظر آئے ساڑھے موبائلہ تے ٹون دیئے ماں حسین دی میں نے کوئی آپ کے مولوی صاحب تیری ماں میں اپنا حیاء کا میری اتنی بھی عزت نہیں کہ دوسرے نے سارے بندے جان دے ہوں میں اپنا اتنی یاد ہے مولوی صاحب تاری والدہ صاحبہ تاری مائی صاحبہ میں اپنے واسطے تک سمجھدا تے آل بیت دے گھرانے میں حسنین کریمین دے واسطے یہ بولنا کہ نبی آسرا کل جہاں دے اگے اے بازاری لفظ ماں حسین دی اے بھی جائز تاجدار گوڑا سچے سچے سید میرے نصیر ملت نے سمجھایا اگر مائی صاحبہ دا ذکر کرنے ہی دہن کی تنگر اور آپ دی بارگاہ وچ آئزانہ سلام پہ تک پیش کی تنگر کہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا سہارا ملے فقیر کو خیرات پڑا ہوں در پہ تیرے اور تو بادشاہ ہے تو عالم کی شہزادی
چاہیے علماء بھی دسن میرے جے طالب علم بھی دسن کہ صحابہ کا نام ہی لینا حضور نے سکھایا میں جناب شان صدیق اکبر بھی ایک حدیث سنا علماء سارے حدیث پڑھ دے لکھتے جان دے مشاہد بھی جان دے مجمع میں 100 بندہ بیٹھے ہو تو شاید 90 بندہ پہلی باری حدیث سنے کہہ سبحان کچھ بنے جناب صدیق اکبر دے حوالے نال آپس میں گلاں کی تھی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی حدیث سنو تے سمجھو اسی ایک بانی یاد رکھی ہوئی جڑی رسول اللہ نے ایک موقع تے پکڑی یا ایک باری یا ایک ہی بندے دی نہیں اسی آدھے ہر اس بان سلام کر جڑی کمری والے دیاں کرم والیاں باواں اندر آ سبحان اللہ رسول اللہ دی ہر نسبت حیا اور احترام کرنے والا با گل حضور تک پہنچی حضرت انس بن مالک کے اندر رسول اللہ مسجد نبوی اندر آ سبحان اللہ کو میں حضور دی مبارک زبان چوں نکلنے والے لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال آلی اراکم تختلفون فی اصحابی رسول اللہ مسجد نبی اندر آئے صحابہ جمع ہو گئے نبی پاک منبر شریف سے برادمان ہوئے ثم قال پھر حضور نے فرمایا آلی اراکم تختلفون فی اصحابی لوگوں تو ان کی ہو گئے کی مسئلہ ہے کہ پریشانی ہے تو میں بے قدام